ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سہیل وزیر، یونیورسل میڈیا پاکستان سے۔ ناظرین، آج جو شخصیت ہماری مہمان ہے کسی تعارف کے محتاج نہیں، سینیٹر مولانا عبدالغفور حیدری صاحب، جو ڈپٹی چیئرمین بھی رہ چکے ہیں سینٹ اسمبلی کے۔ سر، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں۔ مولانا صاحب، سب سے پہلے تو ہم آپ سے یہ پوچھیں گے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بہت ملاقاتیں کر رہے ہیں اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ، تو کیا ممکن ہے کہ اپوزیشن جماعتیں ایک پیج پر آئیں گی حکومت کے خلاف، یا اسی طرح جو ہے نا شکار ہوگا اس کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قائد جمیعت رہبر امت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب ایک متحرک سیاسی شخصیت ہے، اور یہ 2 سالہ عرصے میں ملکی سطح پہ یا بین الاقوامی سطح پہ جو ان کا کردار سامنے آیا ہے، اس حوالے سے بھی دیکھا جائے تو بہت سارے سیاستدان میدان میں پیچھے رہ گئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ موجودہ حکومت جو سلیکٹڈ حکومت ہے، اس کے مقابلے کے لیے کوئی میدان میں نہیں آنا چاہتا، اور مولانا صاحب روز اول سے اس حکومت کے خلاف مسلسل تحریک چلا رہے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام کے کارکن سڑکوں پر رہے، 15 ملین مارچ کیے، آزادی مارچ، لاک ڈاؤن اور شہروں میں جلسے، تو ایک مسلسل حرکت میں تحرک میں رہے مولانا فضل الرحمان صاحب۔ پھر بیچ میں کرونا کی عالمی وبا آئی تو پورے ملک میں، پوری دنیا میں خاموشی تھی، لیکن اب انہوں نے پھر سے ایک جدوجہد شروع کی ہے، اور ان نالائقوں نے جب قوم میں پوری یکجہتی آئی تو انہوں نے ایسے متنازع مسائل چھیڑے، جیسے میں آپ کو بتاؤں NFC ایوارڈ، 18ویں ترمیم، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ قادیانیوں کو قومی کمیشن برائے اقلیت اس میں شامل کرنا، یعنی قوم کی اس یکجہتی کو پارا پارا کرنے کی کوشش کی۔ تو ظاہر ہے کہ پھر ایسے مسائل تھے، قادیانیوں کے حوالے سے بھی ہم خاموش نہیں رکھ سکتے تھے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اتنا دباؤ ہم نے بڑھایا کہ انہوں نے ڈراپ کیا کمیشن سے قادیانیوں کو، اور اسی طرح NFC ایوارڈ اور 18ویں ترمیم کے حوالے سے اب تک ہم نے 3 صوبوں میں آل پارٹیز کانفرنس صوبائی سطح پہ کیے ہیں۔ پنجاب رہتا ہے اور اس میں بھی انشاءاللہ کریں گے، اور اس کے بعد پھر وفاقی سطح پہ، مرکزی سطح پہ تمام پارٹیوں کے ہیڈز کو بلائیں گے اور موجودہ حالات پر ایک یکساں موقف اختیار کریں گے۔ تو اس حوالے سے مولانا فضل الرحمان صاحب کی ملاقاتیں آصف زرداری سے بھی اور مسلم لیگ نون سے بھی رابطے میں ہیں، باقی تمام پارٹیوں سے، قوم پرستوں سے، جو علاقائی جماعتیں ہیں ان سے بھی وہ مسلسل رابطے میں ہیں، تاکہ جب کرونا کا دباؤ ختم ہو جائے تو اس وقت تک ہم ایک ہوم ورک جو ہے ہمارا وہ مکمل ہو چکا ہوگا۔ تو اس حوالے سے وہ اس سلسلے میں ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں مولانا صاحب کہ کرونا کا وبا ختم ہوگا تو حکومت کے خلاف ایک نئے محاذ پر نئے جو ہے نا جنگ چھیڑی جائے گی حکومت کے خلاف؟ ایسا ہی۔ اور مولانا صاحب، ایک NFC کے ایوارڈ کے حوالے سے ترمیم کی تحریک لائی گئی سینٹ اسمبلی میں، آپ لوگوں نے بھرپور اس کی جو ہے نا اس کا راستہ بھی روکا۔ میرا سوال یہاں پر یہ ہے کہ اس کی ضرورت صرف اسی لیے پیش آئی کہ یہ اپوزیشن اور ملک کے جو لوگ ہیں یہ متحد نہ ہو جائے، یا اس کے پیچھے کوئی اور مقاصد بھی ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، بظاہر تو یہی بات ہے کہ قومی یکجہتی کو نقصان پہنچانے کے لیے چھوٹے صوبے جو احساس محرومی کا شکار رہے ہیں ان کی ایک طرح سے دلجوئی ہوئی تھی، اور پھر اس اعتماد کو جو وفاق پر تھا اس کو ٹھیس پہنچانے، یا صوبوں کے درمیان اختلاف پیدا کرنے، یا صوبوں اور وفاق کے درمیان اختلاف پیدا کرنے کے لیے یہ سازش کی گئی۔ اس کے پیچھے کوئی قوت ہے نہیں ہے وہ تو جب پتہ چلے گا تو اس پہ بات کی جائے گی، لیکن بظاہر تو
موجودہ حکومت نے یہ سارے سلسلے شروع کیے اور سینٹ میں بھی یہ بات آئی، اس پہ بحث بھی ہوئی، ہم نے ڈٹ کر اس کی مخالفت کی، اللہ کے فضل و کرم سے جب رائے شماری ہوئی تو ہم جیت گئے۔ تو بہرکیف یہ چھوٹے لوگ ہیں، چھوٹے ذہن ہیں، نہ ملکی مفادات کو جانتے ہیں، نہ ملکی مفادات کو سمجھتے ہیں، نہ دیگر جو معاملات ہیں ملکی بین الاقوامی، نہ ان کا ان کو ادراک ہے۔ تو بس یہ کھیل رہے ہوتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایشو کھڑا کر دیں اور قوم کو اس میں الجھائیں اور حکومت کرتے رہیں۔ یہ ایک انگریز کی پالیسی بھی تھی کہ ڈیوائڈ اینڈ رول، تو یہ بھی اسی پر کام کر رہے ہیں۔ مولانا صاحب یہاں پہ ہم یہ بھی پوچھیں گے کہ بجٹ جو موجودہ بجٹ پیش کیا گیا، اس سے آپ مطمئن ہیں؟ حکومت یا اراکین کہتے ہیں کہ بڑا تاریخی بجٹ ہم نے پیش کیا ہے۔ بڑا تاریخی بجٹ اس لیے پیش کیا ہے کہ ان کا جو جی ڈی پی گروتھ ہے وہ 0 ہے۔ جی، جی ڈی پی گروتھ جو ہے ان کا وہ 0 ہے۔ بڑا تاریخی بجٹ اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ ملازمین کی تنخواہوں میں 1 روپے کا اضافہ نہیں ہوا۔ تاریخی بجٹ اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ پنشنرز جو بیچارے اسی پر لے کے گزارا کرتے ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں، تو ان کے لیے 1 روپے کا اضافہ نہیں کیا۔ اور بڑا تاریخی بجٹ اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ بہت سارے جو پروجیکٹس تھے، آن گوئنگ پروجیکٹس تھے، ان کے لیے پیسے نہیں رکھے گئے۔ بلوچستان جو ایک پاکستان کا آدھا حصہ ہے، ان کے سڑکوں کے لیے کچھ نہیں، ڈیمز کے لیے کچھ نہیں۔ اسی طرح بہت سارے ایسے معاملات ہیں جہاں دیکھا جائے تو یہ بجٹ تو نہیں تھا۔ اس دن بھی میں نے کہا کہ یہ نام نہاد بجٹ ہے، یہ بجٹ نہیں ہے، اس کا نام بجٹ رکھا گیا ہے۔ بجٹ کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ ترقیاتی اور غیر ترقیاتی جو مدات ہوتے ہیں ان کی نشاندہی بھی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ترقیاتی جو فنڈز ہوتے ہیں ان کی خاص طور پہ نشاندہی ہوتی ہے کہ کہاں کہاں، کس صوبے میں، کس ضلع میں جو پسماندہ علاقے ہیں وہاں یہ حکومت کیا کرنے جا رہی ہے۔ بجٹ میں کچھ بھی نہیں ہے، تو اس لیے پوری اپوزیشن نے اس بجٹ کو مسترد کر دیا اور کہا کہ قومی خواہشات کے مطابق ملک کی ترقی کے حوالے سے اس بجٹ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ مولانا صاحب، قومی اسمبلی میں جو وزیر ہوابازی تھے انہوں نے ایک تقریر کی کہ ہمارے 40% پائلٹس کے جو ڈگریاں ہیں وہ مشکوک ہیں، 262 پائلٹس کو کام سے بھی روکا گیا۔ ایک ملک میں ہمارے 16 کے قریب پائلٹوں کو ان کو جو ہے نا کام سے نکال دیا گیا ہے۔ تو اس سارے صورتحال کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میں شروع میں ہی کہا تھا کہ یہ نااہل، نالائق لوگ ہیں اور ان کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ اپنے ادارے سے منسٹر تو آج ہے کل نہیں ہے، ادارہ تو اپنی جگہ پہ ہے، اس کے عہدیدار ہیں، تو ان سے کم از کم پوچھتے کہ بھائی یہ جو ان کے اسناد ہیں صحیح ہے، غلط ہے، 2 نمبر ہے، جعلی ہے۔ اب ادارہ کہتا ہے کہ کوئی جعلی ڈگری ہم نے جاری نہیں کیا، اور جتنی ڈگریاں ہم نے جاری کی ہے وہ ہم نے تحقیق کر کے اور صحیح طور پر جاری کی ہے۔ اور انہوں نے، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کا بیان ملک دشمنی پر مبنی تھا، بے سوچے سمجھے انہوں نے ایسا بیان دے دیا کہ پوری دنیا میں جو ہے وہ پی آئی کی رسوائی ہوئی اور پوری دنیا کا اعتماد اٹھ گیا پی آئی سے یا ان کے جو پائلٹس ہیں۔ تو اس کی تلافی اب یہ کیسے کریں گے، کس طرح ممکن ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں کہ شاید ان قریب جو ہے وہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک بے اعتمادی پوری ورلڈ میں جو ہے پیدا ہوئی اور اس میں جا کے وہ کچھ کر سکیں۔ تو یہ ان کی نااہلی کے ثبوت ہے جو ہم مسلسل کہہ رہے ہیں، میرے قائد مسلسل کہہ رہے ہیں کہ یہ نااہل ہے، نالائق ہے، تو یہ نالائقی ان کی کھل کر سامنے آ رہی ہے۔ مولانا صاحب، موجودہ حکومت کی جو کشمیر کے حوالے سے پالیسیاں ہیں اس سے آپ ذاتی طور پر اور آپ کی پارٹی مطمئن ہیں؟ دیکھیے، آپ ہر بات میں مطمئن کی بات کرتے ہیں، ان کی پالیسی ہے ہی نہیں۔ کشمیر، میرا قائد جو ہے وہ صرف چیئرمین تھا،
تب بھی کشمیر کا سودا اس طرح نہیں ہو سکا. ان کی حکومت ہے. اور مودی نے اپنے انتخابی منشور میں یہ اعلان کیا تھا کہ جب میں برسر اقتدار آیا تو کشمیر کو بھارت کا حصہ بناؤں گا. اس نے اپنے منشور میں یہ اعلان کیا تھا. اور عمران خان نے کہا تھا کہ مودی آئے گا تو کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ڈائریکٹ تھے آپس میں. اس نے ضم کرنے کا کہا تھا اور ضم کرنے کو اس نے کہا کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. تو یہ ان کا آپس میں. اور جب 5 اگست کو یہ فیصلہ ہوا تو آپ نے دیکھا کہ کوئی ایسا رد عمل نہیں آیا, کوئی سخت رد عمل نہیں آیا. بیان بازی کا تو صرف امریکہ نے ان کو کہا تھا کہ بھئی یہ مسئلہ اس طرح ہونے جا رہا ہے, بیان بازی کرو, ہڑتال کرو, احتجاج کرو, لیکن اس سے آگے نہیں کہ آپ نے کشمیر کے لیے جنگ کرنا ہے, کشمیر عوام کے لیے. اور 70 سال سے کشمیری مسلمان جو ہے وہ پاکستان کے لیے مارے کھا رہے ہیں, جام شہادت نوش کر رہے ہیں. اور اب بھی ایک لاک ڈاؤن سے 5 اگست سے مسلسل چل رہے ہیں. تو پاکستان کی کوئی پالیسی ہوتی, کوئی دوڑ دھوپ کرتے, کوئی سفارتی ذرائع استعمال کرتے, مسلم دنیا میں جاتے, لیکن کچھ بھی نہیں. بس ایسے خاموشی کشمیری بیچاروں کا سودا کر لیا گیا بس. مولانا صاحب آخری سوال آپ سے ہم کریں گے. آپ کو عوام دیکھ رہی ہیں, لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا یہ حکومت اپنے 5 سال پورے کرے گی یا درمیان میں کوئی ایسا کام ہونے والا ہے کہ حکومت فارغ ہو جائے گی؟ دیکھیے, حکومت کے پاس تو اب عددی اکثریت بھی نہیں رہی, اور ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت کو اب جانا چاہیے. ڈٹھائی ایک الگ بات ہے, بے شرمی الگ بات ہے, لیکن ان کے پاس عددی اکثریت بھی نہیں ہے. تو جب عددی اکثریت نہ ہو تو وہ حکومت کیسے کریں گے, کیسے پالیسیاں بنائیں گے, کیسے قوم کو اعتماد ملیں گے؟ اور جب وہ ہوا میں لٹکی ہوئی حکومت جو ہے وہ فیصلے کرے گی تو پھر قوم اسے مانے گی. ملکی, بین الاقوامی اور بڑے بڑے اہم فیصلے حکومتیں کرتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کو مستعفی ہونا چاہیے. اخلاقی طور پر بھی جواز نہیں رہا, آئینی طور پر بھی جواز نہیں رہا, اور صلاحیتوں کا تو ماشاءاللہ بڑے مظاہرے کر رہے ہیں, جھوٹ پہ جھوٹ بول رہے ہیں, قوم سے دنیا سے جھوٹ بول رہے ہیں. تو اس لیے ہماری نظر میں تو ایک دن کے لیے بھی موجودہ حکومت کو حکمران رہنے کا جواز نہیں ملتا. بہت شکریہ مولانا صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین, جیسا کہ آپ نے دیکھا, مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو اخلاقی طور پر مستعفی ہونا چاہیے. دیکھتے ہیں آنے والے وقتوں میں حکومت کیا فیصلہ کرتی ہے. اب تک کے لیے اپنے ہوسٹ سہیل وزیر کو اجازت دیجیے. اس طرح کی بہترین ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں.